اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج یہ 3 مہینے حج کے مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ ذوالقعدہ کی آج 25 تاریخ ہے اور اسی ہفتے میں 4 یا 5 دن کے بعد ذوالحج کا چاند انشاءاللہ نظر آ جائے گا۔ 29 کا مہینہ ہوا تو 4 دن کے بعد، اور اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 5 دن کے بعد انشاءاللہ یہ چاند نظر آ جائے گا۔ اور ذوالحج کے پہلے عشرے کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے بھی 10 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے۔ ان میں سے ایک قسم ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ علماء نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، ولیال عشر۔ تو اس کا عشرہ بھی بڑا مبارک عشرہ ہے۔ اور ایک صورت اور بھی ہے جس کی ابتدا میں اللہ نے یوم عرفہ کا ذکر کیا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ اس میں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے جس میں حاضری ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کی مستقل ایک فضیلت ہے۔ اور اس عشرے کی فضیلت کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، بس مختصر وقت میں یہی عرض کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح ذوالحج کے پہلے عشرے میں آپ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کے دن ہوں یا راتیں ہوں بے مثال ہیں۔ دن بھی فضیلت والے اور رات بھی فضیلت والی ہے، ہر رات فضیلت والی ہے۔ اور خصوصاً رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ لیلۃ القدر کی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن اس ساری فضیلت کے باوجود رمضان المبارک میں ایک دن ایسا نہیں، بلکہ پورے سال میں ایک دن ایسا نہیں ہے جو ذوالحج کے ایک دن کا فضیلت میں مقابلہ کر سکے۔ ذوالحج میں ایک دن ایسا ہے کہ جس کی فضیلت کا ثانی اور کوئی دن نہیں ہے،
اور کوئی دن اتنی فضیلت والا نہیں ہے، چاہے وہ رمضان کے دن کیوں نہ ہو۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے 9 ذوالحج کا دن، جو یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ما رؤی الشیطان، شیطان کو نہیں دیکھا گیا۔ کس حالت میں؟ فرمایا کہ وہ زیادہ چھوٹا ہو، زیادہ حقیر ہو، زیادہ غصے والا ہو، زیادہ ادھر اور ذلیل ہو، جتنا کہ اس کو چھوٹا دیکھا گیا ہے، اس کو ذلیل دیکھا گیا ہے، اس کو حقیر دیکھا گیا ہے، اور اس کو بے عزت دیکھا گیا ہے۔ سب سے زیادہ سال کے دنوں میں جس دن میں یہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ ایسا اللہ پاک نے دن بنایا ہے کہ اس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شیطان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ آج یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں ذلیل ہوتا ہے اس دن؟ عرفے کے دن کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ یہ عرفے کے دن سب سے چھوٹا کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عرفات کے میدان میں عرفے کے دن جتنے گناہ گاروں کی بخشش کرتے ہیں پورے سال میں اتنی بخشش نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شیطان ذلیل ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک محنت کرتا ہے، محنت کر کر کے کسی کو اس نے شراب پلا دی، کسی سے زنا کروا دیا، کسی کو سود کا پیسہ کھلا دیا، کسی کو رشوت دلا دی، کسی کو بد نظری میں مبتلا کر دیا، کسی کو جھوٹ بلوا دیا، کسی کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ بہت سارے گناہ کرواتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب آدمی اس کے چکر میں آ جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھو میرا وار اس آدمی پہ چل گیا، کیسے میں نے اس کو گناہ میں مبتلا کر دیا۔ لیکن وہی بندہ جو گناہوں کی گٹھڑی لے کر اپنے سر پہ عمر بھر کے گناہ لے کر جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچتا ہے اور احرام باندھ کر لبیک لبیک کہتے ہوئے وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے، وہاں مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں صرف اتنا کہہ دے یا رب البیت، اے اس گھر کے مالک میری بخشش کر دے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے گناہوں کو ایک لمحہ میں و آنے واحد میں معاف فرما دیتے ہیں۔ اب شیطان چیختا ہے میری ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی، اور پھر کسی ایک کے گناہ اللہ معاف کرے باقی کے معاف نہ کرے پھر تو بات چلے۔ لیکن اللہ جل جلالہ تو سوائے مشرک کے، سوائے بد عقیدہ کے، اللہ جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، ہو توحید والا ہو ایمان والا، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہوں، چاہے زمین کے خلا کو بھر چکے ہوں، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے یہ پر ہو چکا ہو، لیکن اللہ جل جلالہ عرفات میں حاضر ہونے والے اس حاجی کے صغائر کبائر زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور شیطان چیختا ہے ہائے یہ سارا مجمع بخشا گیا، یہ سارے مجمع کی آج بخشش ہو گئی، چیخیں نکل جاتی ہیں اس کی، میں نے تو رات دن ایک کر دیا، ان کو گمراہ کرنے میں، ان کو جہنم میں لے جانے میں نے تو کوئی کمی نہیں کی، لیکن میں کیا کروں، ساری محنت ہی ضائع ہو گئی میری، تو چیخے نہ تو اور کیا کرے وہ بڑے بڑے گناہ گار۔ اللہ جل جلالہ ایسے لگتا ہے، خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پکڑ کے ماں جس طرح اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، گناہ گار کو اپنی رحمت کی آغوش میں اللہ لے لیتا ہے، اور اللہ جل جلالہ ایسی محبت فرماتے ہیں میدان عرفات میں کہ اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ میں پڑھ رہا تھا علامہ بنوری، مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں ہیں اور سادات میں سے ہیں، مولانا سید یوسف مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے سال میں 2 مرتبہ جانا ہوتا ہے،
سال میں 2 مرتبہ کہاں جانا ہوتا ہے؟ حرم شریف سال میں 2 مرتبہ جانا ہوتا ہے. ایک حج کے موقع پہ جاتا ہوں اور ایک رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو سعادت بخشی. اور ہمارے ملتان میں ہمارے شیخ، ہمارے بڑے استاد حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اکثر رمضان المبارک میں جاتے تھے. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سال میں 2 مرتبہ میرا جانے کا معمول ہے، لیکن اس عمر میں مجھے سمجھ نہیں آتا میں وہاں کیا کرنے جاتا ہوں. جب آپ بوڑھے ہو گئے تو کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس عمر میں وہاں کیا کرنے جاتا ہوں. اور جس وقت یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی جیسے اکابر علماء موجود تھے. تو فرمانے لگے کہ حضرت نے یہ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس عمر میں وہاں کیا کرنے جاتا ہوں. نہ تو میں زیادہ طواف کر سکتا ہوں، نہ زیادہ عمرے کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں. اور حضرت کو گھٹنوں کی تکلیف ہو گئی تھی آخر میں. تو فرمایا میں نہ بھاگ سکتا ہوں، نہ میں دوڑ سکتا ہوں، نہ نفلی طواف کر سکتا ہوں. معلوم نہیں کہ میں کیا کرنے جاتا ہوں، لیکن پھر بھی چلا جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن فرمایا وہاں بیٹھے بیٹھے میں بیت اللہ کو دیکھتا رہتا ہوں تو میری یہ جو نگاہ ہے، اس نگاہ سے بیت اللہ کی برکات میرے دل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. میں اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے جاتا ہوں. فرمایا میں اس کو یہ آپ دیکھیں نا آج کل چارج کرنے کا کیا یہ موبائل چارج ہو رہا ہے، یہ کیا چیز، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہیں لگانا تو پڑتا ہے نا. ہاں جی، اس بیٹری کو کہیں لگانا تو پڑتا ہے، موبائل کو کہیں لگانا تو پڑتا ہے. تو ہمارے دلوں کے لیے وہ کون سا مرکز ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا کنیکشن، دل کی بیٹری کا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑیں اور ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. وہ جو ہے مرکز، وہ مرکز الایمان بیت اللہ ہے. تو بیت اللہ کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو وابستہ کریں گے ہمارے دل منور ہو جائیں گے. فرمایا نہ بھاگ سکتا ہوں، نہ دوڑ سکتا ہوں، نہ چھلانگیں لگا سکتا ہوں، بوڑھا ہوں اور بیٹھا رہتا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت کرتا رہتا ہوں. تو میرے بھائیو، یہ جو میں نے آپ کو بات عرض کی ہے، شیطان اس دن میں بڑا ذلیل ہوتا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا دن ہے. ظاہر ہے یوم عرفہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ ہمیں تو وہاں کا نصیب نہیں ہے. ایک مرتبہ نصیب ہوا، دعا فرمائے اللہ پھر لے جائے، اللہ بار بار لے جائے. جی، جس نے لبیک جتنی مرتبہ کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں چاہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اڑا کے لے جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے فرمایا تمنا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے، محبت رکھنی چاہیے. بلکہ حضرت کے مضمون میں نے پڑھا، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں بیت اللہ کی محبت چٹکیاں نہ بھرتی ہو اس کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے. ہر مسلمان کے دل میں یہ محبت موجزن ہے اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں اور میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں. میں نے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے. سبحان اللہ، کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے، یہ کیسا اچھا جذبہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ صرف ایک مرتبہ اپنا گھر دکھا دے. اور واقعتاً اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے اس گھر میں، اس بقعہ مبارکہ میں. فرمایا اس وادی غیر ذی زرع میں جس میں نہ کھیت ہے نہ جس میں اپنا کوئی پانی ہے، پانی بھی باہر سے ہے. اگر پانی وہاں کا ہے جو پتھروں سے نکل رہا ہے تو وہ مبارک پانی ہے جس کو زمزم کہتے ہیں. باقی اس کے علاوہ باہر سے پانی آتا ہے. تو یہ جو عشرہ ذوالحج ہے اس میں عرفہ کا جو دن ہے، عربی میں اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. تو عرفہ کا جو دن ہے اس کی علیحدہ خصوصیت ہے. اور ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں اس کی دگنی فضیلت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو بنسبت من هذه الایام العشرہ، بنسبت ان 10 دنوں کے۔ وہ 10 دن کون سے ہیں؟ یکم ذوالحج سے شروع ہو کر ذوالحج ذیلحج دونوں طریقے سے عربی میں چلتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بھی ہے، حج بھی ہے، ذیلحج بھی ہے، ذیلحج بھی ہے، ذوالحج بھی ہے اور ذیلحج بھی ہے، سارے اس کے نام ہیں۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ذوالحج پڑھیں یا مولانا ذوالحج پڑھیں یا ذیلحج پڑھیں، یہ سب اس کے نام جائز ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، بنسبت ان 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں اتنا نیک عمل پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے۔ تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ان دنوں میں جتنا ہو سکے نوافل پڑھنے چاہیے، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، خصوصاً وہ اذکار ہمیں زیادہ کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی پر مشتمل ہیں۔ ایک تو وہ 9 کی صبح سے شروع ہوگی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 کی صبح سے شروع ہو کر یہ 13 کی شام تک عصر تک چلیں گے اور عصر کو پڑھ کر پھر ہم فارغ ہو جائیں گے۔ 5 دنوں میں ہر مسجد میں، جس مسجد میں بھی نماز با جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس مسجد میں کیسی آواز گونجے گی، اللہ کی کبریائی کی صدا کیسے ہوگی۔ ہر بندہ کہے گا کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کون پڑھیں گے؟ یہ دیوبندی بھی پڑھیں گے، اہل حدیث بھی پڑھیں گے، بریلوی بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے، بوڑھے بھی پڑھیں گے، خواتین اپنے گھروں میں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ لیکن ہمیں ان دنوں میں اللہ کا حکم ہے کہ میری کبریائی کی آواز بلند کر دو۔ سارا سال نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر کرو لیکن آہستہ آواز میں کرو، لیکن ان دنوں میں 5 دنوں میں جب میری کبریائی کو بیان کرو تو میری کبریائی بیان کرتے ہوئے آواز آہستہ نہ کرنا، جیسے میں بلند ہوں اور میں بڑا ہوں، میری کبریائی کا اقرار بھی بلند آواز میں کرنا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو تکبیر چلے گی انشاءاللہ، اور ایک ہی مرتبہ ہر سال میں یاد دلاتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ چلتے پھرتے تکبیر پڑھتے رہیں، آپ آتے جاتے کہتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ویسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو آدمی یہ کلمات دہراتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جو آدمی روزانہ کی 100 مرتبہ یہ پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ یہ ذکر کر لے، فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ اس کے گناہوں کو ان کلمات کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔